بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، جہاں کہیں بھی میرے دیکھنے والے سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت اور حضور شہنشاہ بغداد محبوب اصفہانی قطب ربانی شہباز اعلی مکانی الشیخ السید ابو محمد محی الدین عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کی توجہات سے جو موضوع التوبہ کے حوالے سے میں نے شروع کیا ہوا ہے، ابھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں صرف ایک ہی حدیث پاک میں جو بہت ہی اہم ہے اور یہ بڑی خاص ہے، اس میں بڑے خاص پیغامات ہیں اور اس میں عقیدے کی بہت سے عقدے بھی انشاءاللہ العزیز کھلیں گے۔ ہمارا الحمدللہ جو عقیدہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے اس میں بھی کچھ باتیں انشاءاللہ اس میں آئیں گی۔ یہ ہے توبہ کے حوالے سے، ہی ہے بڑی مشہور ایک قصہ ہے، ایک سٹوری ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے، بخاری شریف مسلم شریف دونوں کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حصول برکت کے لیے ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا تو اور ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا تاکہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کو جو ہے سننے کا موقع ملے۔ عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سے پہلے، یعنی بنی اسرائیل کے شخص کی ایک سٹوری کہانی ہے، حضور اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں میں ایک شخص ایسا تھا، بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا جس نے 99 قتل کر رکھے تھے، یعنی he was a murderer and a killer. He killed 99 people. He was before یعنی coming of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم in this world، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، آپ کی آمد سے پہلے پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا۔ From the previous nation there was a person who killed 99 people. آقا علیہ الصلوۃ والسلام is telling this story to his companions. اب وہ ظاہر ہے اتنا بڑا وہ مرڈرر ہے، وہ کلر ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ۔ اور اب وہ ذہنی طور پر اصل میں کنونسڈ تھا، کمیٹڈ تھا کہ مجھے کوئی راستہ ایسا ملے کہ میں توبہ کر لوں، میری توبہ قبول ہو جائے، مجھے کو بتانے والا ایسا راستہ بتا دے تاکہ میں تائب ہو جاؤں۔ Now he wanted to change himself. He wanted to repent in the court of Allah subhanahu. Now I was looking for someone who could guide him toward the right path, right way, toward the, tawbah. So he asked about someone. کوئی جاننے والا ایسا ہو، کوئی عالم، تو وہ ایک راہب کے پاس چلا گیا یا اسے بتایا گیا۔ So he went to a priest. He asked for someone. Any scholar, any priest. So he went to a priest فَأَعْطَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ۔ He went to the priest and he told him that he has killed 99 people. So is there any way for him to do توبہ؟ وہ گیا اس راہب کے پاس، پریسٹ کے پاس گیا کہ میں نے اس طرح 99 قتل کیے ہوئے ہیں، کیا میرے لیے بھی توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ اب ظاہر ہے کتنا بڑا قاتل ہے، اس کے سامنے جب گیا تو اس نے کہا فقال اللہ، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ What are you talking about؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ You have already killed and murdered 99 people. Now you're looking for the توبہ. There is no way for you. You can't do this. You are a killer. You are a murderer. So اس نے ایسی باتیں کی، تم تو اتنے
99 لوگوں کے قاتل ہو, اتنا بڑا گناہ کر کے آئے ہو اور اب توبہ کا راستہ ڈھونڈتے ہو, تو میں تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے اسے کھرا کھرا جواب دے دیا. اس شخص کو غصہ آیا. He got angry. Then he killed him as well. اس کو غصہ آیا تو فقتلہ فکمل بھی مئۃ. اب اس نے 100 پورا مکمل کر لیا. And he killed him as well. He completed 100. So now he has become the killer of 100 people. اب اس نے 100 کا یہ ہنسا پورا کر دیا. اسے بھی مار دیا, اس رہب کو مار دیا کہ اگر میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے توبہ کا, تبدیلی کا, اس کی بارگاہ میں قبولیت کا, تو پھر تجھے بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس نے اسے بھی مار دیا. اب 100 مکمل ہو گیا. اب سٹل اس کے دل میں یہ خواہش اور آرزو اور تمنا تھی, بس سٹل ہی وانٹڈ ٹو چینج ہمسیلف. اب کیا ہوتا ہے, ثم سأل عن عالم اہل الارض. اب اس نے پھر ایک بہت بڑے عالم سے جا کے پوچھا, پھر کسی اہل علم سے. اب یوں کہہ لیں, اب جس کے پاس گیا یہ کوئی اہل نظر تھا, یعنی لگتا یوں ہے یہ کوئی اہل اللہ میں سے تھا. ویسے تو حدیث پاک کے الفاظ میں وہ آتا ہے ثم سأل عن عالم اہل الارض, دنیا کا سب سے بڑا عالم, سب سے زیادہ جاننے والا. اس کے پاس پہلے بھی وہی الفاظ تھے, لیکن اس نے کہا نہیں, تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. اب اس کے پاس گیا, وہی سوال جا کے کیا, اسی طرح کہا فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبہ. اب وہی بات, وہی سوال کہ میں نے اس طرح اتنے بندے مار دیے. اس سے کہا تھا میں نے 99 مارے, اب چونکہ 100 مکمل ہو گیا, اب کہتا ہے میں نے 100 بندہ مار دیا ہے, 100 بندے کا قاتل ہوں, کیا میرے لیے توبہ کو کوئی راستہ ہے؟ Now he went to another alim, another scholar. You can say now he went to a right person. He was a saint of Allah subhanahu wa ta'ala. He was a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. Great alim. اس کے پاس گیا تو کہا is there any way for me to do توبہ, to repent in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, person like me, the killer of 100%. اب اس شخص کا جواب سنیے. اس عالم, وہ جو عارف تھا, میں نے کہا نا جو اللہ کا بندہ تھا, ولی اللہ تھا, کو صاحب نظر تھا, کو صاحب حال تھا, اس کے پاس گیا تو جب اس سے یہی بات کی تو اس نے کہا نعم, یس, وائی ناٹ, بالکل ہے. اب اس کے الفاظ کے فرمایا نعم ومن یحول بینہ وبین التوبہ. شخص نے کہا ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے؟ 100 بندوں کا قتل کرنے کے بعد بھی اگر تو راستہ ڈھونڈ رہا ہے توبہ کے لیے تو پریشان نہ ہو. ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ, ڈونٹ بی وری, یو شوڈ ناٹ بی وریڈ. یس دیر از اے وے. اب اس نے یہ الفاظ استعمال فرمایا وہ کون ہے جو تجھ میں اور تیری توبہ کے درمیان حائل ہو, یعنی no one can be a problem or trouble between you and your tawbah and your repentance. It means in other words, no one can stop you. Yes, there is a way. You can do tawbah. You can repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Don't worry. Don't be disappointed. تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اب اس نے کہا, اب اس عالم نے, اس عارف نے, اس ولی اللہ نے, صاحب نظر صاحب حال شخص نے کہا انطلق الى ارض کذا وکذا فإن بها اناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فإن ارض سوء. اب اس عارف نے, اس عالم نے کہا, یاد رکھیں میں جو لفظ بول رہا ہوں عالم اور عارف, یاد رکھیں ہر عارف عالم ضرور ہوتا ہے, لیکن ہر عالم عارف ہو یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ جملہ بولا ہے. اس لیے اب اس شخص نے کہا ایسا کر, فلاں بستی ہے اس کے پاس چلا جا, گو ٹو دیٹ سٹی, گو ٹو دیٹ کریا, گو ٹو دیٹ ٹاؤن, دیٹ ولیج. وہاں کچھ لوگ ہیں, وہاں اس گاؤں میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں, جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں. They are busy in doing the ibadah of Allah subhanahu, يعبدون Allah ta'ala. They are busy in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. They are praying Allah subhanahu. They are doing the ibadah. They are doing the zikr of Allah subhanahu. They are remembering Allah subhanahu wa ta'ala. They are the zakireen and abideen. فرمایا وہ عبادت گزار بندے ہیں, اللہ کی خاص بندے ہیں, ذاکرین ہیں, اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. تو وہاں اس گاؤں میں جاؤ, ان کے پاس بیٹھ کر تم بھی عبادت میں مصروف ہو جاؤ. Whatever they are doing, go and join them. Go to that city, that village. There are some people sitting
at a place, they're doing the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala, go sit with them and join them. جا کے ان کو جوائن کر لو, ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ, تم بھی اس کی عبادت میں, اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ. لیکن ساتھ اسے نصیحت فرمائی, ایک بات فرمائی, ایک فرمائی جاؤ. دیکھیں نا 3 چیزیں اس نے اس کے سامنے. پہلا سوال تھا کہ میرے لیے کوئی راستہ ہے. There are 3 things he explained to him. First he asked, I am a murderer and a killer of 100 people. Is there any way for me? He said yes. He answered him positively and he showed him the way. Yes, there is a way. Yes, don't be disappointed. Secondly, usne kaha, yes, go to that town and city. He told him about those who are the Ahlullah, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, Abidin and Zakireen, who do the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اس سے پتا چلا, میں نے کہا نا عقیدے کی بہت سی جو عقدے ہیں وہ بھی کھلے ہیں کہ اللہ رب العزت کہ ہاں اس دنیا میں ایسے بندے ہر زمانے میں رہے ہیں. There are always few people who are the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. They are found in this world all the time till the judgment day. They are the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. Waliullah, awliyaullah, salihin, kamilin, arifin. So we must go to them, visit to them, join them to do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala with them in their company, in their sohbah. اس حدیث پاک کی روشنی میں میں ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ ذاکرین کے پاس بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا, ان کی صحبت میں, سنگت میں بیٹھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے. There are some people, they always ask, if you go there, if you go to do the zikr, you go to the shiur, you sit with them, what is the benefit? Why you go there? What is the point in it? So here is the point in it. The Prophet ﷺ saying, Aqa alayhi salatu telling the whole story. Go to with them. The murderer and the killer of 100 people, he is being sent to those who are the awliyaullah and zakireen and salihin to join them. If there was no benefit, he would never send him there. If he is sending him there to join them, there is a benefit in it. Okay, he wanted to do tawbah. He wanted Allah subhanahu wa ta'ala to forgive him. یعنی اللہ رب العزت کے یہ وہ بندے ہیں اولیاء اللہ صالحین جن کے پاس جانے سے فائدہ ہی فائدہ ہے. 100 بندوں کے قاتل کو بھیجا جا رہا ہے ان کے پاس جا تاکہ تجھے فائدہ ہو کہ وہ مایوس نہ ہو. فرمایا یہ وہ ہیں جن کے پاس مایوس بھی جاتا ہے تو پر امید ہو کے آتا ہے, جولی خالی جاتا ہے تو بھر کے لاتا ہے. یہ وہ بندے ہیں جن کی بارگاہ میں جا کر کوئی بھی محروم فیض نہیں رہتا, جو جاتا ہے فیض حاصل کرتا ہے. اب وہ گیا, نصیحت کی, فرمایا ہاں ڈونٹ بی ڈس اپوائنٹڈ, مایوس مت ہو, جا ان کے ساتھ تو بھی بیٹھ جا, وہ عبادت کر رہے تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کر, لیکن ہاں یاد رکھ پلٹ کے دوبارہ اپنے اس گاؤں, اس بستی, اس شہر میں نہیں جانا ہے. فرمایا وہ جو جگہ جہاں تو آیا جس جگہ سے وہ اچھی نہیں ہے, وہ بری ہے, پلٹ کے دوبارہ نہیں, بٹ ڈونٹ گو بیک ٹو یور اون ولیج اینڈ یور ٹاؤن اینڈ یور سٹی واٹ ایور اٹ واز, کہ دوبارہ پلٹ کے نہ جا, دیٹ از ناٹ گڈ پلیس فار یو, ڈونٹ گو بیک دیر. میں وہ جگہ اچھی نہیں ہے, ادھر نہیں جانا ہے. اب ناؤ ہی اسٹارٹڈ ہز جرنی ٹو جوائن دوز اہل اللہ. اس نے اپنا سفر شروع کیا, اس کا جرنی جاری ہے تاکہ ان اہل اللہ کو جا کے جوائن کر لے. تو وہاں ابھی اس کا سفر شروع ہونا ہے. اب وہ جائے گا, ان کے پاس جائے گا, پھر آگے کا سلسلہ کیا ہوتا ہے. یہ ایک بڑا خاص ایک قصہ اور سٹوری ہے, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ جو کچھ اب تک بیان ہوا ہے, میں چاہتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ, انہماک کے ساتھ, with full concentration you must listen to this. All over the world, جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ تعالیٰ, whatever I'm explaining this, I'm giving you the references. Always give the reference. No one can deny this. This is the sahih and sound hadith and muttafaqun alayhi hadith. Imam Bukhari and Imam Muslim, both of them took this hadith in their books. So it's very, very sound hadith. حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں. اب تک جہاں تک جو بیان ہوا ہے اس کو یہاں پر میں روکوں گا تاکہ یہ جو ویڈیو ہوتی ہے جو کلپ زیادہ لمبا نہ ہو. تو میں چاہتا ہوں اگلی ویڈیو جب آئے گی اس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہوگی. یہ آدھی بات ہوئی ہے کہ وہ 100 بندوں کا قاتل اب توبہ کے لیے جا رہا ہے, اب کیا ہوگا آگے جا کے اس کے ساتھ, وہ انشاءاللہ العزیز اگلی آنے والی ویڈیو میں بیان کروں گا. تو میں اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ریگولرلی اس کو دیکھیں تاکہ آپ مس نہ کریں. اللہ رب العزت ہمیں سنا کے عمل کی توفیق مرحوم فرمائے. وما علینا الا البلاغ.